بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 19ویں دن کی دعا۔ اے اللہ، اس مہینے کی برکتوں میں میرا حصہ بڑھا دے، اس کی خوبیوں کے لیے میرا راستہ آسان فرما، اور اس کی نیکیوں کو اپنانے سے مجھے محروم نہ کر۔ اے روشن حق کی طرف ہدایت کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 19ویں دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے برکتوں میں زیادہ حصے کی دعا کی۔ آج جب ہم شب قدر کی منزلوں سے گزر چکے اور ایک شب کو ہم عبادت اور اعمال میں گزار چکے کہ وہ شب ہے کہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا جانو کہ تم شب لیلۃ قدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے۔ یہ منزل ہے کہ جہاں پر قرآن بتانا چاہتا ہے، اور ہم اتنی بابرکت رات میں مسلسل ہم نے عبادت کی، ہم نے اس شب کا احیا کیا، شب بیداری میں ہم نے اس کو گزارا اور پروردگار کی عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد آج 19ویں دن کی دعا میں ہم اپنے پروردگار سے مطالبہ کر رہے ہیں، اللہم وفر حظی من برکاتک، پروردگار اپنی برکتوں میں زیادہ حصہ ہمارے لیے قرار دے۔ وفر کا لفظ ہے، اور یہ وفر کا لفظ خاص طور پر وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر کثرت مطلوب ہو، یعنی پروردگار تیری برکتوں کا زیادہ حصہ ہمارے نصیب میں آئے۔ یہاں پر ماہ مبارک رمضان خود ایک بابرکت مہینہ ہے، اور پھر جو شب ہم نے گزاری ہے وہ بابرکت ترین شب ہے، اور پھر اس شب کو گزارنے کے بعد ہم اپنے پروردگار سے برکتوں میں زیادہ حصے کی دعا کر رہے ہیں۔ علماء نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یہ صرف دعا نہ رہ جائے، جتنا ہم کوشش کریں گے، جتنا ہم آگے بڑھیں گے، اتنا ہمارا حصہ ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مارکیٹ میں گئے اور آپ نے کتاب خریدی۔ حظ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم کہہ رہے ہیں پروردگار وفر حظی، یعنی پروردگار ہمیں حظ قرار دے، زیادہ حصہ قرار دے۔ یہ اس کو واضح کرنا ہے تو ہم اس کی مثال دے رہے ہیں۔ ہم کتاب خرید کے لے کے آئے مارکیٹ سے، اور ہم نے لا کے لائبریری میں اپنی وہ کتاب رکھ دی، تو کیا ہم نے اس کتاب کا جو حظ ہے وہ ہمیں حاصل ہو گیا؟ جو اس کتاب کا واقعاً جو درس تھا، جو اس کتاب سے ہمیں جو کچھ لینا چاہیے تھا، کیا ہم نے لیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کتاب کے مفاہیم پر جب تک ہماری نظر نہیں ہوگی، جب تک ہم اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم اس سے محظوظ ہوئے یا اس کا کوئی حصہ ہم نے حاصل کیا۔ تو کتاب اگر ہم نہیں پڑھ رہے ہیں تو گویا اس طرح سے ہے کہ کتاب ہونے کے بعد بھی اس کے مقصد کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ جتنا ہم اپنے آپ کو مقصد سے قریب کریں گے، اتنا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز میں ہمارا ایک حصہ آیا۔ دوسری مثال ہم دے سکتے ہیں کہ مثلاً ایک مرجع تقلید نے، مثال کے طور پر فرض کریں آقا آیت اللہ سیستانی نے آپ کو اپنے گھر پر افطار کے لیے بلایا۔ انہوں نے آپ کو اپنے گھر پر افطار کے لیے بلایا، اور ان سے ہمیں گفتگو کرنا تھی، ملنا تھی۔ بہت سارے مسائل تھے، دینی مسائل تھے، بہت سارے ایسے مسائل تھے اور اس طرح کی باتیں تھیں جو ہمیں ان سے پوچھنا تھیں، ان کے فتاویٰ کے سلسلے سے ہمیں ان سے گفتگو کرنی تھی۔ لیکن جب ہم وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ہمارے لیے ایک بہت اچھی پذیرائی کا انتظام کیا ہوا تھا، بہت مختلف انواع اقسام کے کھانے تھے۔ ہم اس میں لگ گئے، اور اس کے بعد جب وہ ختم ہوا تو ہم نے اپنا موبائل نکالا اور ہم واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں سے بات کرنے لگے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہم نے واقعی ایک مرجع سے ملنے کے بعد جو کچھ حاصل کرنا چاہیے تھا وہ حاصل کر لیا؟ یقیناً نہیں حاصل کیا، اس لیے کہ ہم دوسری چیزوں میں لگ گئے جو حاشیے کی چیزیں تھیں، متن کو ہم بھول گئے۔ بالکل اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم نے ماہ مبارک رمضان کی واقعی عظمت کو درک نہیں کیا، اور جو کچھ اس سے لینا چاہیے تھا بندگی کی راہ میں ہم اسے حاصل نہ کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے حظ کو حاصل نہیں کیا ہے، وہ حصہ حاصل نہیں کیا جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، اللہم وفر حظی من برکاتک۔ برکتوں کا حظ اور برکتوں کا حصہ ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے ہماری بندگی کے لیے کیا کچھ چاہا ہے ہم سے، بندگی کی راہوں میں ہم تیزی سے کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنے لیے کیا پروگرامنگ کی ہے۔ جتنا ہم بندگی کے اصولوں کے اوپر عمل کرتے جائیں گے، اتنا ہم حظ حاصل کرتے چلے جائیں گے، ہمارا ایک حصہ ہوگا، اور یہ حصہ اس وقت ہم بہتر حاصل کر سکتے ہیں جب ماہ مبارک رمضان کی ان برکتوں کے ساتھ ساتھ اس بات پر توجہ رہے کہ صرف یہ ماہ مبارک رمضان پروردگار کا دسترخوان رحمت ہی نہیں سجا ہوا ہے، اس میں نزول قرآن بھی ہے۔ نزول قرآن کے ساتھ ساتھ شب قدر، اور شب قدر کے ساتھ ساتھ
عظیم ترین جو منزل ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہے، اور اس منزل پر اگر ہمیں ایک حصہ اپنا حاصل کرنا ہے، ہم پروردگار سے دعا کر رہے ہیں پروردگار اپنی برکتوں میں ہمارے لیے زیادہ حصہ رکھ، تو یہ حصہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زندگی کو ویسا بنائیں کہ جیسا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام چاہتے تھے۔ علی کی وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں جورج جرداق کہتے ہیں کہ وہ شخصیت مظلوم ترین شخصیت جو اپنے زمانے سے پہلے تھی، یعنی علی کسی اور زمانے میں ہوتے تو شاید بہتر ہوتا، اور یہ زمانہ علی کے لیے نہیں تھا، اس لیے کہ زمانے نے علی کو نہ پہچانا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم علی کے نام کا ورد کرتے رہیں، علی کی بات کرتے رہیں اور علی کے پیغام کو علی کے پیغام کو نہ سمجھ سکیں اور علی کے پیغام کو اپنے دلوں میں نہ اتار سکیں۔ علی کی زندگی ایک دریا ہے، اس دریا سے اگر ہم نے کچھ قطرے بھی اگر لے لیے تو ہمارے اس حظ کے لیے، ہمارے اس حصے کے لیے بہت کچھ ہوگا علی علیہ السلام کی زندگی میں، اس لیے کہ زمانے نے علی کو درک نہیں کیا۔ علی ایک عظیم ترین منزل پر ہیں جو زمانے کو درس دے رہے ہیں کہ کس طرح سے تم انسانی حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک مکمل انسان کی حیثیت سے پیش کر سکتے ہو۔ اور جس نے علی کو سمجھا ہے، اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر خلیل جبران ہیں، یا مثال کے طور پر ابن ابی الحدید ہیں، یا شبلی شمیل ہیں، ان افراد نے کس طرح امام علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کو لیا ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے پیش نظر ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اس طرح سے بھی نہ دیکھ سکیں جس طرح سے خلیل جبران نے دیکھا، جس طرح سے شبلی شمیل نے دیکھا، ابن ابی الحدید نے دیکھا، کہ جورج جرداق خود کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھے لا کے دی یہ نہج البلاغہ، اور جب انہوں نے مجھے دی تو اس کے بعد اتنا مانوس ہو گیا میں نہج البلاغہ سے کہ نہج البلاغہ میری زندگی کا ایک حصہ بن گئی، میں نے 200 بار اسے پڑھا۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے 1000 مرتبہ ایک خطبے کو پڑھا امام علیہ السلام کے، اور جب پڑھا تو اس میں سے نئے نئے مفاہیم کو میں نے حاصل کیا۔ تو کیا یہ دوسرے افراد جو امام علی علیہ السلام کے مکتب کے شاگرد بھی نہیں ہیں اور جو امام کو اپنا امام بھی نہیں مانتے ہیں، یہ تو امام علی علیہ السلام سے فائدہ اٹھائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں جو دوسرے اٹھا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کی آخری وصیت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم وہ حصہ حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے دعا کی ہے۔ اس آخری وصیت میں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے وجود کے اندر تقوی اختیار کرو۔ اگر تقوی ہم اختیار کرتے ہیں تو یقیناً یہ وہ حصہ ہے جو ہم حاصل کر سکے ہیں اپنے پروردگار کی برکتوں کے سائے میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی یا مرتضی۔ مظلوم 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 مظلوم